بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. جناب علی ظفر صاحب اور آئی ایل ایف کے سارے پاکستان سے جو میرے تحریک انصاف کے وکیل آئے ہوئے ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے علی ظفر کی جو انہوں نے مختصر تقریر کی، مجھے جو چیز پسند آئی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے جو ان کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ایک نظام جس میں ناانصافی اور ظلم ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ اس سے پہلے جو احمد اویس نے بات کی کہ مدینہ کی ریاست یہ کیا تھی، کہ میں نے جان کے الیکشن سے پہلے مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں ووٹ لینے کے لیے. لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی تو میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب تک ہم اس ویژن کی طرف نہیں جائیں گے، وہ جو نظریہ تھا پاکستان کا، جو قائد اعظم نے بار بار انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی، انہوں نے کہا ہماری کانسٹیٹیوشن 1400 سال پہلے بن گئی تھی. اور علامہ اقبال کو جتنا آپ پڑھیں تو وہ ایک ہی چیز کہتے تھے. علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے. تو آئی ایل ایف، آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو مدینہ کی ریاست کا جو بیسس تھا وہ قانون کی بالادستی تھی. یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ جی وہ قریش کی خاتون ہے، اس نے چوری کی تو اس کو معاف کر دیں، تو انہوں نے تب کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے اس کو بھی سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. یہ یاد رکھیں، یہ ایک سیولائز سوسائٹی کا بنیاد ہے قانون کی بالادستی. کوئی سوسائٹی جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی اس معاشرے کا جس میں رول آف لا ہے. مسلمانوں سے پہلے رومنز دنیا کی سپر پاور تھے، رومن لا تھا. باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں تھا. گریکس اس سے پہلے تھے، ان کی سٹی سٹیٹس تھی، ڈیموکریٹک تھی، قانون تھا. وہ آگے نکل گئے دنیا سے. جب مسلمانوں کا عروج ہوا تو میں اس لیے بار بار اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ سٹڈی کریں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. 623 کو کیا تھا، ہجرت ہوئی. اس کے بعد کیا، 625 کو جنگ بدر ہوئی. 636 کو رومن ایمپائر بیزنٹائن یارمو کی جنگ کے اندر ہار جاتا ہے.
جو 625 صرف 313 لڑنے والے تھے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر گر جاتا ہے, 12 سال کے بعد پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. تاریخ کا حصہ ہے. تو کیا وہ قدم اٹھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا. یہ ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے. میں نے یہ اپنے ہائر ایجوکیشن کو کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی اسکالرشپ دیں, بتائیں, ہمارے نوجوان اسٹڈی کریں, کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. کیا تھا وہ انقلاب؟ کیسے وہ عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, 2 سپر پاورز تھی, ایک طرف پرشین امپائر, دوسری طرف رومن امپائر, وہ کیا چیز انہوں نے کی کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. اور ایسا سارے سائنسدان مسلمان سب سے عظیم دنیا کی قوم بن گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے ILF, اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. ان کی سنت پہ جو انسان چلے گا وہ بڑا انسان بن جائے گا, کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی آیا ہی نہیں ہے دنیا میں, نہ آ سکتا ہے. سنو, اور جو مدینہ کی ریاست تھی, جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا. اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو, ان سے سیکھو, کیونکہ ان سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے. اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہمیں نظر آتی ہے, قانون کی بالادستی. اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے. یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کا ایک منٹ سنیں, اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں, اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں, ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم چوری کریں, ہم ڈاکے ماریں, ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی. عدالت فیصلہ کرے گی. پورا 2 سال کے بعد, JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مانتا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا. اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے, جو مرضی کرو ملک میں. ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی, اربوں روپیہ آ گیا, باہر پراپرٹیز آ گئی, لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ ہے اصل میں, یہ ہے فیصلہ کن وقت پاکستان میں. کیا یہ کلاس جنہوں نے 30 سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے, اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے, تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. میں یہ سارے مل کے بھی یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے, کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں.
لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ زبردستی لوگوں کو پیسے، اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے۔ میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں۔ لیکن مجھے ایک ان کا نیا سپوکس پرسن بنا ہے۔ اب میں کیا کہوں، ہمارے منسٹر کا بھائی ہے، نہیں منسٹر کا بھائی ہے، وہ مجھے کہتا، وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں، کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ ملا دیا۔ کہتا آیت اللہ سنو کہتا کہ آیت اللہ خامنہئی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی بھی باہر گیا تھا؟ آیت اللہ خامنہئی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا۔ یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں، 6 بیماریاں ہو گئیں، 12 بیماریاں ہو گئیں۔ مجھے یاد، اب ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، سنیں ذرا، ابھی نہیں، سنیں کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ذرا سنیں۔ اب جناب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ اب ہم عدالت کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری۔ اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں۔ جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری، ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں، اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی۔ ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں۔ اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لندن کی ہوا لگی، ایک اور نواز شریف نکلا ہے، اور اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا۔ آیت اللہ خامنہئی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی۔ آیت اللہ خامنہئی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی، وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا۔ وہ جب آیت اللہ خامنہئی اس دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا، وہی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ، ان کی سنت پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے بھی مسجد نبوی میں رہے۔ جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی، انہوں نے محلات نہیں بنائے۔ آیت اللہ خامنہئی کی لندن میں اربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائیدادیں نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی کے پیناما پیپرز کے اوپر 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آ گئے۔ اس کو مقابلہ کرنا، کدھر آیت اللہ خامنہئی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا۔